ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم أهل النبي ذريتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أوتى غدا بيد اليمين صحيفتي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں وقت کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے مختصر حاضری پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے اس مختصر وقت میں ان طلباء اور ان کے والدین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ بلا شبہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے اس گلستان میں اور حضرت استاد محترم کی محنت اور کاوش کے تصدق سے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج یہ علماء، یہ سادات آپ کے سروں پر جو دستار فضیلت سجائیں گے، وہ کوئی آپ کی علاقائی شہرت نہیں ہے، آپ کے مال کی کثرت نہیں ہے، یا آپ کے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علماء آج آپ کے سروں پہ جو محمد الرسول اللہ کے دین کی دستار سجائیں گے، وہ رب کا قرآن جو آج آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ آج آپ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب آپ نے قرآن کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ جو رب نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کے ذریعے جب آپ قرآن کے اندر غوطہ زنی کریں گے، میرا رب آپ کے لیے طریقے کھولتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ تم قرآن کو دیکھ کر دنیا کے اندر فاتح بن جاؤ گے، اس لیے کہ جنہوں نے قرآن سے رہنمائی لی ہے وہ آج دنیا کے اندر فاتح ہے، وہ دنیا کو فتح کر چکے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے رہنمائی لی ہے۔ اب یہ جو قرآن کی ڈگری ہے، اس کی جو عظمت ہے، یہ کسی صدر نے نہیں، کسی مملکت نے نہیں، کسی وزیر اعظم نے نہیں، بلکہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے کیا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا وہ عظیم ثبوت کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ کیا ہے اور مصلی نبوت میں کھڑا ہو کے وہ قرآن پڑھتا ہے، اور جب قیامت والے دن وہ بروز محشر میں جائے گا، پھر اللہ اعلان کرے گا، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے دنیا کے اندر مصلی نبوت میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے، آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ تیری تلاوت مکمل ہوگی رب وہیں پہ تیرا مقام بنا دے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے، اور جو حافظ قرآن کے والدین ہیں، وہ بیدار بخت والدین، وہ خوش نصیب والدین، انہیں بھی میرے آقا نے جو مزدہ جاں فضا سنایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ نمردار ہوں گے جن کے سروں پہ سونے کے تاج ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے، ان کی اتنی روشنی ہوگی کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ استفسار کیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ پھر اعلان کیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دکھ اور اذیت کو برداشت کر کے، جو تکالیف اور مصائب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب
قرآن مجید فرقان حمید یہ ان حفاظ کرام کے والدین ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ حضرات محترم، وقت بھی مختصر ہے، میری طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی، بس میں حاضری کے لیے کھڑا ہوا تھا حضرت شاہ صاحب کی دعا لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو سلامت رکھے۔ آج جو طلبہ قرآن مجید کو حفظ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، آج ہر ملحدین ہے، مستشرقین ہے، سیکولرزم ہے، لیبرلزم ہے، ہر چیز کا جو رخ ہے وہ دین اسلام کی طرف ہے۔ آئیے ہم قرآن پڑھ کے محمد رسول اللہ کے دین کا تحفظ کر کے وہ ساری جو کفر کی یلغار ہے وہ اپنے سینے پہ کھا لیتے ہیں، اور آقا کے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے سر پہ جو دستار فضیلت ہے یہ آقا کے دین کی وجہ سے ہے۔ کل تک ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہماری عدم معرفت تھی، اگر آج ہماری وجہ شہرت بام عروج پر ہے یہ محمد رسول اللہ کے دین کا تصدق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین مصطفیٰ کے تصدق سے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، حضرت قبلہ شاہ صاحب کو استاد گرامی کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہما پایا ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔